یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کا باب نمبر 248 ہے، حدیث نمبر 538 ہے، اور باب کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، کہتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر کے اندر کیا کام کرے اس بات کا بیان۔ حضرت اسود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے یعنی سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کے کام کرتے تھے، یعنی کہ گھر میں کوئی بھی کام ہوتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا جھجک اس کے اندر معاونت فرما دیتے تھے۔ اور آگے کہا پس جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اب اس حدیث پاک میں دو تربیتیں ہیں۔ ایک تربیت تو یہ ہے کہ گھر کا کوئی بھی کام ہو، مرد کو چاہیے اگر اس کے پاس وقت ہے اور وہ سہولت میں ہے، کوئی اور ایسی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے، تو اگر وہ گھر کے کاموں میں معاونت کروا سکتا ہے تو سنت نبوی کا پیغام اور ترغیب یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ بٹھا دے۔ دیکھو نا، کھانا پکانا جو ہے یا کھانا جو ہے نا وہ اس کو ٹکڑے کرنا ہے یا اس کو پکانے کے مراحل تک لے کے جانا ہے، یا برتنوں کو دھو لینا ہے یا کپڑے دھو لینا ہے، یا اس کے علاوہ اگر جوتا خراب ہو گیا تو اس کو خود ہی جو ہے نا گانٹ لینا ہے، کپڑے استری کر لینے ہیں، یا اس طرح کے جو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ کوئی واجب نہیں ہے یہ کہ خواتین کے اوپر یہ فرض و واجب ہو گئے ہیں، نہیں، گھر مرد کا بھی ہے، گھر عورت کا بھی ہے۔ تو جس کو چاہیے وقت ہے، آپ کر سکتے تو ضرور معاونت کریں۔ اور میں بڑے بڑے لوگ دیکھیں جو بار لوگوں کی مدد کرنے میں پیش ہوتے ہیں، بار آپ کو وہ بڑے مددگار معروف ہے، وہ اچھی بات ہے، باہر بھی مدد کرنی چاہیے۔ مسلمان کو جہاں تکلیف میں دیکھیں، مسلمان ہی وہ ہے، کامل مسلمان ہی وہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو وہ اس کو برداشت نہ ہو، وہ فوراً جا کے اس کی تکلیف کے اندر جتنا بھی آسانی پیدا کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بندہ باہر تو مددگار مشہور ہو اور باہر لوگوں کے اندر لوگوں کی تکالیف دور کرتا ہو، لوگوں کو جا کے پریشانیوں میں ساتھ کھڑا ہوتا ہو، لوگوں کے حوصلے بٹھاتا ہو، اور گھر میں اپنی خاتون کام کر کے اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جائے، پر اس نے واجب کر رکھا ہے کہ اس کی معاونت نہیں کروانی۔ کیوں؟ مطلب وہ غلام ہے کیا؟ اس کے اوپر مطلب یہ ظلم کرنا اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو باہر کی مدد آپ کی مشہور ہے، گھر میں مدد کیوں نہیں مشہور آپ کی؟ بھائی گھر کی مدد بھی مشہور ہونی چاہیے نا، کہ آپ اتنے سادہ مزاج ہوں، آپ اتنے با اخلاق ہوں، آپ اتنے دھیمے لہجے میں کلام کرنے والے ہوں، آپ کی طبیعت کے اندر ایسی شگفتگی ہو کہ آپ گھر والوں کے ساتھ اتنا زیادہ آپ کا لطیفانہ محبتانہ ہے، نرم مزاجی کا ماحول ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہے تو آپ کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ معاونت کر دیتا ہوں۔ ایک منٹ کے لیے ذرا بیوی کو نکال کے ذرا اس کو سوچیں، اگر اس کی جگہ ماں کام کر رہی اور آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ بتائیں، اگر ماں کی معاونت آپ سمجھتے ضروری ہے تو بیوی کی معاونت بھی کر دیں۔ کام تو ماں بھی گھر میں کر رہی ہے، بیوی بھی کر رہی ہے۔ تو سنت نبوی نے درس کیا دیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ نے سکھایا گیا، سکھایا یہ کہ گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں وہ صرف عورتوں کے اوپر اس کی ٹھاپ یا چھاپ نہیں لگ گئی، مردوں کو چاہیے وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں جتنا ڈال سکتے ہیں۔ اگر ایک مثال ہے، کھانا پکانے میں مرد کا تجربہ نہیں ہے تو برتن دھونے میں تو ہے نا، تو برتن دھو کے دے دے۔
اگر برتن دھونے کا تجربہ بھی نہیں ہے، کھانا پکانے کا تجربہ بھی نہیں ہے، کھانا ڈال کے بچوں کو دینے کا تجربہ ہے، تو چلو وہ کر لیں۔ وہ کام جو آپ دیکھتے ہیں آپ کے تجربے میں صلاحیت کے اندر ہے، اس کے اندر معاونت کر دینی چاہیے۔ اور اس میں صرف بیوی ہی عنوان نہیں ہے، صرف ماں ہی عنوان نہیں ہے۔ اگر بڑی یا چھوٹی بہن گھر میں کام کر رہی ہے اور وہ گھر کے انتظام و انصرام کر رہی ہے، تو بھائی کو چاہیے وہ معاونت کر دے، باپ کو چاہیے بیٹی کی معاونت کر دے، شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کی معاونت کر دے۔ اس طریقے سے گھر میں یہ سنت نبوی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نے یہ انسانیت کو یہ نقطہ امتیاز دیا ہے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے گھر میں ایڈجسٹ کر لو کہ گھر کے معاملات تک جو ہے نا وہ بھی تم کر لو۔ اچھا، یہ گھر کے معاملات میں معاونت کون لوگ نہیں کر پاتے؟ اب اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ وہ نا جن لوگوں کو کسی پاگل نے یہ بات سکھائی ہوتی ہے نا کہ عورت کے اوپر نا سختی آنکھ رکھنی ہے، بس ہلکا جملہ نہیں بولنا، جدو بولنا اکھڑ کے بولنا ہے، جب بولنا ہے پھٹ کے بولنا ہے، جب بھی بات کرنی ہے آسانی سے بات نہیں کرنی تاکہ دب کے رہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ دبا کے کسی کو رکھتا ہے وہ ظالم قرار دیا جاتا ہے، اگر اسی حالت میں مرا تو وہ ظالم ہی مرے گا۔ یہ جو پیغام دینے والے ہوتے ہیں نا، شادی بیاہ ہو نا تو بڑے بڑے سمجھدار کیڑوں کی طرح نکل آتے ہیں، بڑے بڑے سمجھدار۔ میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے اوپر اگر کسی نے کسی کی تربیت کرنی ہے نا تو باپ اپنے بیٹے کی کرے، اور اگر باپ نہیں کر سکتے نا اپنے بیٹے کی تو اس کو کسی مفتی صاحب کے پاس بٹھا دے جا کر کہ ان کو ذرا سمجھائیں، اس بچے کی شادی ہے، اس کو حقوق کس طریقے سے زندگی گزاری جاتی، اس کی تربیت کر دیں۔ پر کسی دنیا دار کے پاس بیٹھ کے یہ تربیت مت لیں۔ کسی کی تربیت ساری زندگی آپ کو ظالم بنا کے رکھے تو اس نے آپ کو ظلم سکھا کے وہ خود تو گناہگار ٹھہرا ہی ٹھہرا، آپ کو ظالم بنا کے خود بھی تو گناہگار ہو گئے نا آپ۔ تو یہ رویہ ہی صحیح نہیں ہے، یہ سنت نبوی کے یکسر خلاف ہے۔ زندگی کو اصولوں پہ گزارنا چاہیے، دوسرے کے لیے رحمت بن جانا چاہیے، دوسرے کو اوپر رحم سے پیش آنا چاہیے، اور دوسرے کی غلطی کو درگزر کرنا سیکھیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بندہ کسی کی غلطی درگزر نہیں کرتا تو غلطی کو درگزر نہیں کرنا یہ رویہ کون کس کو سکھا رہا ہے؟ جو درگزر نہیں کرتا وہ یہ رویہ سکھا رہا ہے جس کو وہ درگزر نہیں کرتا، اور آج تو اس کی کمی نظر آ رہی ہے نا آپ کو، اور آپ درگزر سے کام نہیں لیتے، تو جس دن آپ کی کمی اس کے سامنے آئی نا تو درگزر وہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ہی نے تو ان کو سکھایا ہے۔ پھر آپس میں تلخیاں بڑھیں گی، تکلیفیں بڑھیں گی، پریشانیاں بڑھیں گی۔ تو ان پریشانیوں کو بڑھانے سے بہتر ہے کہ پریشانیوں کو کم کیا جائے۔ ان پریشانیوں کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے اپنے وجود کو گھر والوں کے لیے رحمت بنا دیں، اپنی شخصیت کو اپنے محلے پر، اپنے تعلق داروں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر رحمت بنا لیں۔ دیکھیں انہیں کہیں کہ میں جوڑنے میں تو ساتھ ہوں پر توڑنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ گھر جائیں تو آپ کو دیکھ کر آپ کی شخصیت کا انداز ایسا ہونا چاہیے، آپ گھر جائیں آپ کو دیکھ کر مسکراہٹیں مچل اٹھیں، بچے جشن منانے لگ جائیں، خوش ہو جائیں، بچے بڑے خوش ہو جائیں، بچے کہیں ابو آ گئے، والد آ گئے، بیٹیے کہیں والد آ گئے، ماں کہے بیٹا آ گیا، بیوی کہے شوہر آ گئے، اور اگر آپ کو دیکھ کے سارے سہم جائیں، ڈر جائیں، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کوئی معقول چیز نہیں ہے، بلکہ آپ تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ تو اس لیے سراپے رحمت بننا ہوگا، سراپے حیا، سراپے رحمت، سراپے شفقت، اور یہ بندہ تب بنتا ہوتا ہے جب بندہ درگزر کرے، جب بندہ معاف کرنے کی عادت کو اپنا لے۔ نصیحت کرنی ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور معاملات کو بہتر سے بہتر نصیحت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ لہذا وہ لوگ جو اپنے گھروں میں کام کرواتے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے گھروں میں اس کی تربیت کریں۔
ہمارے گھروں میں بچیاں ہی ماں کی معاونت کیوں کرواتی ہیں، بچے کیوں نہیں کرواتے ساتھ؟ اس لیے کہ ہم نے بچوں کے سامنے یہ تصویر رکھی نہیں ہے کبھی. ہمارے عمومی طور پہ یہی قاعدہ ہے کہ ماں کام کر رہی ہے تو بیٹیاں معاونت کروائیں گی. بیٹے جو ہے وہ باہر سے آ گئے ہیں، سمجھ رہے، ان کو کوئی نہیں کہتا کوئی بات نہیں. اگر والدہ مصروف ہے، وہ کھانا ڈال کے نہیں دے سکتی، تو آپ کہیں والدہ مجھے بتائے، میں خود ڈال دیتا ہوں، میں برتن دھو کے لے آتا ہوں. ابو جان آ گئے، ان کو کھانا دینا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ کام اگر نہیں میری ہمشیرہ میری بہن نہیں ہے تو میں کر لیتا ہوں، ثواب کی نیت سے پانی بھر کے میں پیش کر دیتا ہوں. ایسے ایسے معاملات بھی ہیں کہ ماں سارے گھر والوں کو کھانا ڈال کے دے، بڑی بہنیں سارے گھر والوں کو کھانا ڈال کے دیں، اور جب ان کی کھانے کی باری آئی تو وہ اپنا کھانا خود ڈال کے لائیں، اپنا پانی خود بھر کے لائیں. بھئی یہ انفرادیت کیوں ہے؟ ان کی معاونت کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اگر انہوں نے آپ کو کھانا پیش کیا ہے، گھر کے دیگر معاملات میں آپ کی مدد کی ہے، تو جب ان کی باری ہے تو آپ آ جائیں کہ آپ بیٹھے، میں کھانا ڈال کے لے کے آتا ہوں، میں پانی بھر کے لے کے آتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ گھر کے معاملات میں ایک دوسرے کی معاونت کرنا، مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت سے پیش آنا، گھر کے کاموں میں سب کا مل کے حصہ لینا، سنت نبوی کا یہ پیغام ہے. لہذا جن لوگوں نے بد اخلاقی، یہ جو بد اخلاقی معاشرے میں پیدا کی ہے کہ عورت کا ساتھ کام کروانا گھر کا، اس سے بندہ عورت کا غلام ہو جاتا ہے، اس بد اخلاقی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں. کیوں؟ اس بد اخلاقی نے آقا کی سنت کو مدد کیا ہے. سنت نبوی کا جو حکم تھا، اس بد اخلاقی کی وجہ سے وہ حکم دب گیا. اگر میں بات کر رہا ہوں، میرا بیان سننے کے وقت کئی لوگ یہ کہیں گے کر سب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میں صحیح بات کر رہا ہوں، اس لیے میں نے پہلے حدیث پڑھ دی. میرے آقا کا طریقہ کار یہی تھا، حضور اسی طرح پیش آیا کرتے، ازواج مطہرات کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رحمت سے، شفقت سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نجی کام بھی فرما دیا کرتے. میں آگے حدیث پڑھوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی حضور کس طرح کے کام بھی کر لیتے. اور بندے کو بتایا کہ بندے گھر کے اندر تمہارا کردار، تمہارا کریکٹر کیا ہونا چاہیے. یہاں پر ایک نقطہ اور بیان کر دوں. آپ چاہتے ہیں نا کہ بچوں کے اندر کوئی صلاحیت منتقل کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے اندر کوئی کیپیسٹی منتقل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ صلاحیت، یہ بات بچوں کے اندر آئے، تو وہ صرف ایک ہی طریقے سے آ سکتی کہ وہ پہلے آپ میں آئے. کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر صرف ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اور جو کرتا ہوا دیکھتے ہیں اسی انداز کے اندر وہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ سراپا ترغیب بن جائیں، ماں باپ پہلے خود ایسے بنے. اگر آپ کہتے ہیں بچے نمازی بن جائیں تو آپ بن جائیں، اگر آپ کہتے ہیں بچے با اخلاق بن جائیں تو آپ بن جائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ان کا اخلاق بتدریج بڑھتا جائے تو اخلاق کی تصویر کا نمونہ بھی تو آپ ہی نے بننا ہے. آپ ایسے ہو جائے، آپ کے بچے اسی طرح ہی ہو جائیں. اور اس کے اوپر ایک اور بات بھی جو بڑی سمجھنے کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ گھروں کے اندر اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. جتنی بھی بڑی تلخی ہو جائے گھر میں، کچھ ہو جائے گھر کے اندر، کبھی بھی بچوں کے سامنے بچے کی ماں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے. پہلی بات تو ڈانٹنا نہیں چاہیے. اختلاف کو علمی سطح پہ رکھ کر نا گھر میں کسی اصول کے اوپر طے کر لیں. اور اگر ایک مثال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی تو تلخی میں آئے گی بات، تو پھر یہ تلخی بچوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. جب یہ تلخی بچوں کے سامنے آتی ہے تو بچوں کے لیے اس تلخی کو دیکھنے کے بعد جو رویہ بچوں کے دماغ میں جو تصویر پیدا ہوتی ہے، وہ تصویر پھر آپ کو بعد میں دیکھنی پڑتی ہے. لہذا ایسا کبھی بھی نہ کریں. بچہ 1000 بار بھی دیکھے نا، یا 1000 بار بھی اپنی ماں باپ کے بارے میں بات کرے، تو وہ یہی کہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی اختلاف کرتے نہیں دیکھا. جب میں لفظ اختلاف بات کر رہا ہوں تو میں یہ جھگڑے سے نیچے والے الفاظ ہیں سارے. تو جھگڑا تو ہونا ہی نہیں چاہیے، سخت کلامی تو ہونی نہیں چاہیے.
آپس کے اندر تو تکار ابے تبے تک تو بات جانی نہیں چاہیے، وہ الزامات کی بوچھار تک تو جانی ہی نہیں چاہیے، اور بچے کے سامنے جو تصویر نظر آئے وہ جب اپنے ماں باپ کی شخصیت کو دیکھے تو وہ یہی کہے کہ یار میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی اختلاف کرتے نہیں دیکھا۔ اس کے لیے صرف ایک ہی قاعدہ ہے اور ایک ہی اس کی تھیوری ہے، وہ کیا؟ کہ رحمت بن جائیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھیں، بات کو پکڑے مت، جملے پکڑے مت، اور جملے پکڑ کے اس کی تفتیش کے پیچھے مت پڑے، کیونکہ جو آپ کے سامنے کریکٹر ہے وہ کوئی عالم دین تھوڑی ہے، اس نے کوئی پی ایچ ڈی تھوڑی کر رکھی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اپنے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے کوئی ایسا جملہ بول دیا جائے کہ جو سمجھانے والی بات کا غلط تاثر دیتا ہو، تو جملے بھی مت پکڑے، بات کو منطقی انجام تک پہنچائے، اس بات پہ جتنا درگزر ہو سکتا ہے اس کو درگزر کرنا سیکھیں، آپ اس کے فوائد دیکھیں گے۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے شفقت سراپائے درگزر کرنا، نصیحت کا زور رکھنا ہے اور درگزر کرنا۔ اب اگلی حدیث سنیں، یہ حدیث 539 نمبر حدیث الادب المفرد۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے، یہ سوال پوچھا۔ آپ دیکھتے اوپر والے نام سیدہ پاک سے یہ سوال پوچھنے والے نام بدلتے جا رہے ہیں، کسی حدیث میں آتا ہے کہ اسود نے پوچھا، کسی میں آتا ہے ہشام نے پوچھا، پھر آگے اور بھی نام بدلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ پاک سے یہ سوال کسی ایک صحابی نے نہیں پوچھا، یہ بہت زیادہ صحابہ کرام نے یہ سوال پوچھا ہے، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نجی زندگی کس طرح ہے، ایک تو اس سیرت طیبہ کو امت کے سامنے پیش کیا جائے، اور دوسرا اس سیرت طیبہ کے نقوش کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو پوچھا یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے فرمایا، سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اپنی جوتیوں کو گانٹتے تھے۔ اللہ اکبر، اپنی جوتیوں کو گانٹ لیتے تھے، اور وہ کام کرتے تھے جو مرد اپنے گھر میں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اس وقت اپنے گھروں میں کام کرتے تھے، یعنی کہ گھر کے کاموں میں معاونت کرواتے تھے مرد، اس وقت تک ایسا ہوتا تھا۔ یعنی اتنا نجی کام کہ اگر نالین مقدس اگر کسی جگہ سے شہید ہو گیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود پکڑ کے اس کو گانٹ بھی لیتے ہیں، اور آج اگر کوئی کرے یہ کام اس کو موچی بنا دیتے ہیں لوگ۔ نہیں، یہ باتیں نہیں، اس سے سیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نے سکھایا کہ گھر کے جو کام ہے نا وہ سارے گھر والوں کے۔ نقطہ کیا ہے؟ جو گھر کے کام ہے وہ گھر والوں کے ہیں، لہذا گھر والوں کو کرنے چاہیے۔ گھر کے کاموں کی چھاپ کسی ایک شخصیت پر نہیں ہے، جس کو جو کام کرنے کا تجربہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر معاونت کا باعث بنے، یعنی مدد کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر جتنے بھی کر سکتا ہے، وہ تھوڑی کر سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے، ضرور کرے۔ پھر آگے حدیث ہے، حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیتی ہے سیدہ پاک، تو آپ فرمانے لگیں وہی جو تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں کرتا ہے، آپ اپنے جوتے گانٹتے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے اور سی بھی لیتے تھے۔ اپنے کپڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سلائی بھی فرما لیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوتی مبارک کو خود ہی گانٹ بھی لیا کرتے، اور اگر کپڑا کسی جگہ سے پھٹ جاتا تو اس کو یعنی
پھٹی ہوئی جگہ کو سلائی کرنا اس کو پیوند کہتے ہیں. پیوند کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے کپڑا پھٹ گیا نا تو اس کی جگہ کے اوپر کوئی اور کپڑا لگا کے چاروں طرف سے سلائی کر دینا, تو کہتے ہیں کہ پیوند لگ گیا اس کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود پیوند لگا دیا کرتے. تب معاشرے میں یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ سلائی کرنا تو عورت کا کام ہے, یہ مرد تو کر ہی نہیں سکتا, اگر مرد نے کیا تو وہ عورت کا غلام ٹھہرے گا. یہ بد اخلاقی تب تک معاشرے میں نہیں تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ نے یہ جو جملے عورت کی غلامی کے عنوان سے قائم کیے جاتے ہیں, یہ تو سنت نبوی نے سکھایا ہی نہیں ہے, یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہی نہیں ہے. حضور کی سنت طیبہ نے تو کسی اور ڈگر چلایا تھا. اور من حیث المجموع ساری حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں, یہی نقطہ مستفاض ہوتا ہے. وہ کیا کہ گھر کے جو کام ہے نا وہ گھر والوں کے, چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں. خواتین میں چاہے ماں ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے. مردوں کے اندر چاہے بیٹا ہے, والد ہے, ایون کہ اس سے بڑے دادا ہے, کوئی بھی ہے, تو وہ دیکھے کہ جس کے پاس جس کام کی طاقت ہے, جس کے پاس جس کام کا تجربہ ہے, اس کو چاہیے کہ اس کام کے اندر معاونت کا باعث بنے. اس کو کہتے ہیں گھر. اور جب سے ہم نے شخصیات متعین کر دی ہیں کہ یہ کام صرف گھر کے کام صرف خواتین کریں گی, مرد کو ہاتھ نہیں لگانا, اگر مرد نے ہاتھ لگایا تو وہ غلام ٹھہرے گا. لہذا مرد پیچھے ہٹ گئے, وہ زیادہ بوجھ کسی اور کے اوپر پڑ گیا, تو اس سے کیا ہوا؟ گھر میں کچھ نہیں ہوا, ناچاکی بڑھی ہے, گھر میں سے جھگڑے بڑھے. آپ گھر میں اگر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کے بعد آپ کوئی چیز طلب کریں, سمجھ آئے گی بات, تو مدد کرنے کے بعد کسی چیز کو طلب کرنا اس میں رویہ اور ہوتا ہے, اور ویلے بیٹھ کے کسی چیز کو طلب کرنا اس میں رویہ اور ہوتا ہے. یہ جو رویوں کے اندر فرق آیا ہے نا, اس کے ذمہ دار کوئی نہیں ہے, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں, اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھر میں خواتین کی معاونت کروانے والے امور کے اندر کام کرنے والے یا گھر کے معاملات کے اندر تعاون کرنے والے مردوں کو عورت کا غلام بنا دیا. چلو ایک منٹ کے لیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک منٹ کے لیے خاتون کی جگہ سے بیوی کا نقشہ ہٹا دیں اور اس کی جگہ ماں لے آئیں, مدد کرنے والے کو بیٹا بنا دیں. آپ کیا کریں گے؟ ماں کی مدد کروانے والا ماں کا غلام ٹھہرا تو اچھا ہے نا, ماں کا غلام بن جانا چاہیے. ماں کی غلامی جنت میں لے جائے گی. ماں کے تو قدموں کو دھو کے پینا چاہیے, ماں کی خدمت میں تو جنت ہے. تو اب میں دوبارہ پیچھے کرتا ہوں. اچھا, ماں کے قدموں میں جنت ہے, ماں کی معاونت کرواؤ, ماں کی خدمت کرو تو جنت ہے, تو اپنی بیوی کی خدمت کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا اللہ کے پاس؟ ہے. ہماری سوچ غلط ہے, ہماری سوچ کا نہج غلط ہے, منہج غلط ہے, راستہ غلط ہے. آج بھی وہ مرد حضرات اپنے اوپر غور کریں جو گھر کے اندر سراپا رحمت بنے رہتے, سراپا درگزر ہے, وہ گھر کے نجی کاموں تک میں بھی حصہ لیتے ہیں. ان کے گھروں میں ناچاکی نہیں ہوگی, کم ہوگی, بلکہ ہوں گی نہیں. اور جو گھر کے اندر صرف مجسٹریٹ بن کے جائے, صرف فیصلے سنانے کے لیے جائے, وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا, سارے ہی سہم جاتے ہیں. سب کو یہ ہوتا کہ روٹی دو تو جان چھڑاؤ. یہاں تک جو آپ نے اپنی اوقات کو پہنچایا ہے, اس میں کردار کسی اور کا نہیں ہے, آپ کے رویے نے یہاں تک پہنچایا ہے. اگر سنت نبوی نے جو سکھایا تھا اپنے آپ کو ایسا بنا لیتے تو آپ کے آنے پر آپ کا استقبال ہوتا, بچے خوش ہو جاتے ہیں, ماں خوش ہو جاتی, بیوی خوش ہو جاتی, باپ خوش ہو جاتا, میرا بیٹا آیا, بیوی کہتی میرا شوہر آیا, بچے کہتے نہیں ہمارے والد آئے. تو رویے بہت اثر انداز ہوتے ہیں. تو گھروں کے اندر ناچاکی ختم اس طرح کی جا سکتی ہیں, ایک تو گھر میں سراپا رحمت بن جائے, نصیحت کا زور رکھے, جب کبھی کمی دیکھیں, غلطی دیکھیں, اور نصیحت کرنی ہے اس کے اوپر, ایک بار نہیں, 2 بار, 3 بار, 4 بار, 5 بار, حکمت کے ساتھ نصیحت کو جاری رکھنا ہے, جب تک اس غلطی کو ختم ہوتا نہ دیکھ لیں. اس غلطی کو درگزر نہیں کرنا, اس پہ نصیحت جاری رکھنی. اور دوسرا یہ ہے کہ نصیحت کے اندر
شدت کم، رحمت زیادہ ہونی چاہیے، کہ نصیحت تبھی اثر کرتی ہے جب آپ کی حدت و شدت کم ہو، نرم مزاجی ہو نا، تو نرم مزاجی کے پانی کے ساتھ آپ نصیحت کی گولی دیکھنا کیسے جو ہے نا نافرمانی کا بخار اترتا ہے، اسی ٹائم اتر جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ گھر میں ساری شراکت دار ہے، گھر سب کا ہے، گھر کے کام سبھی کے ہیں، سو جو بندہ جس کام میں معاونت کر سکتا ہے، جس کام کو کرنے کا تجربہ رکھتا ہے، اس کو چاہیے اس میں معاونت کرے۔ پھر آگے دیکھیں حدیث، اب یہ میں چوتھی حدیث پڑھنے لگا ہوں، حدیث نمبر 541 الادب المفرد، اور یہ روایت ہے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ تو آپ فرمانے لگیں، آپ بھی بشروں میں سے ایک بشر تھے، یعنی آپ بھی ظاہری صورت بشری میں لوگوں کو، یعنی آپ کی تخلیق مبارک بھی انسانوں سے ہوئی ہے، باقی عظمتیں، رفعتیں اور شان معجزاتی اور اختیارات اور شان روحانیت اور نورانیت جو ہے یہ اس سے مماثلت نہیں، ظاہری صورت بشری میں۔ کہتے ہیں آپ اپنے کپڑے، یعنی کہ کنگھی بندہ کرتا ہے نا، کنگھی، تو آپ نے دیکھا کنگھی بالوں میں کرنے کے بعد بندہ دیکھتا ہے کہ کوئی میرے سر کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ اب یہ تو پکی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کے کیڑوں کی جب بات کی جائے تو وہ آپ کے اور میرے سر میں ہو سکتے ہیں، عام انسانوں کے سروں میں ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منور اتنا نفیس تھا کہ آپ کے وجود منور پہ تو کبھی مکھی نہیں بیٹھی تو جوں کہاں سے ہونی تھی؟ آپ کی نفاست مبارکہ اس سطح کی تھی۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ہونا، ایک ہوتا ہے کنگھی مبارک کر کے اس چیز کو دیکھنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کنگھی فرما لیا کرتے، اپنے بالوں کو خود تیل لگا لیا کرتے، اور کہتے ہیں کہ اب گاؤں میں چلے جائیں نا تو وہاں پر عمومی طور پر خواتین جو گھروں میں بھینس بکریاں رکھی ہوتی ہیں تو خواتین صبح خود ہی دودھ نکال رہی ہوتی ہیں، اور دودھ نکالتی ہیں تو پھر ناشتہ وغیرہ تیار ہوتا ہے، تو وہاں پر رواج ایسا ہے۔ یہاں پر شہروں میں بندے رکھے ہوتے ہیں جو پورے بھانے کی دیکھ بھال کرتے، گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا۔ گاؤں میں خواتین جو ہوتی ہیں جو گھر کے لیے ایک دو بکریاں بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، ان کا خود ہی دودھ نکال کے ناشتہ تیار کرتی ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں وہ بکری جس کا دودھ گھر میں پینے کے کام آتا ہے، گھر میں استعمال ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دودھ خود ہی نکال لیتے، خود دودھ دھوتے۔ غلام، اتنے غلام کسی کو بھی فرما دیتے، لیکن نہیں، سنت طیبہ نے گھر کے نجی کاموں تک تربیت فرمائی ہے، خود دودھ نکال کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں پیش کر دیا کرتے۔ تو یہ کیا سکھایا؟ کیا پھر سکھایا یہ کہ جس کام میں آپ کا تجربہ ہے اس کام میں گھر میں آپ معاونت کریں، آپ کو معاونت کرنی چاہیے، آپ کی معاونت بنتی ہے۔ یہ سب کام کرنے کے بعد آپ خاتون کے، عورت کے غلام نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سارے کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر تو ثواب کے بھی مستحق ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا نا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی واجب قرار دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اسی طرح شریعت کا مسئلہ ثابت کرنے میں اسی طرح ہی سنت مصطفیٰ کی دلالت اسی طرح ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی اطاعت کی ہے۔ لہذا اپنے گھروں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو بدل لیں تو اپنے گھروں کے ماحول کو بدلا جا سکتا ہے۔ اکائیاں توڑ دیں، اجتماعیت لے آئیں، یہ آخری نقطہ ہے۔ اکائی توڑ دیں، اجتماعیت لے آئیں، مطلب کسی ایک بندے کے اوپر بوجھ مت ڈالیں۔ ماؤں کو بیٹیوں کی جس طرح تربیت کرنی ہے میری مائیں اسی طرح ہی کریں، اس میں آپ کا عشر عشیر کوئی نہیں ہے۔ باپ کو جس طرح بیٹے کی تربیت کرنی ہے وہ اسی طرح کریں، اس میں ہم آپ کے مد مقابل نہیں ہیں۔ باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔
ماں جیسے ہی بچی بڑی ہوتی ہے نا تو وہ سمجھداری کی عمر میں پہنچتی ہے، تو ماں فوراً سے وہ ضروری چیزیں جس کا شادی کے بعد اس کو ضرورت پڑنی ہے تو ماں تربیت شروع کر دیتی ہے، اور جب بچی کی شادی ہونی ہوتی ہے تو ماں تربیت کو اوج کمال پہ پہنچا دیتی ہے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ جب یہ اگلے گھر میں جائے تو اس کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور باپ جو ہوتا ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی بچے کی تعلیمی تربیت شروع کر دیتا ہے اور بار بار بچے کو سکھانا شروع کرتا ہے چھوٹی عمر سے ہی، اور جب بچہ اپنی پکی عمر کو یعنی شادی کی عمر کو یعنی ذمہ داری سنبھالنے کی عمر کو جاتا ہے تو باپ اس وقت تک اس کو تربیت کر کے اس سطح پہ پہنچا سکتا ہے کہ وہ اب اپنے گھرانے کو لے کے دنیا کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتوں کے اندر کہ جب یہ ساری ماں باپ نے اپنی تربیت کا حق ادا کر دیا تو دیکھنا اس بات کو ہے کہ باپ بھی بشر ماں بھی بشر ہے، دونوں ہی بشر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تربیت کے مرحلے کے اندر کوئی ایک دو جگہ یا چند جگہ جزوی طور پر رہ گئی ہوں، تو بیٹی جب شادی کر کے اگلے گھر جائے نا تو وہ جو ساسوں ماں ہے وہ بھی ماں ہے، وہ دیکھ لے کہ ماں نے تربیت کرتے ہوئے اگر 95 چیزیں کور کر دی ہے نا تو اب مجھے 5 چیزوں کے اوپر جھگڑا نہیں کھڑا کرنا چاہیے، مجھے 5 چیزوں کے اوپر گھر میں ڈھنگا فساد نہیں کھڑا کرنا چاہیے، مجھے 5 چیزوں کی کمی کو دیکھ کر اس بچی کو اس کی ماں کی کمزوری کے تانے نہیں دینے چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اگر 95 چیزیں ماں نے دے دی ہیں نا تو 5 چیزیں آپ ماں بن کے دے دو، آپ سکھا دو، جو کمی نظر آ رہی ہے شفقت پیار اور شفقت کا سمندر بن کے اس بچی کے سینے میں اتر جاؤ اور سکھا دو اس بچی کو وہ گر بھی۔ ہو سکتا ہے کہ ماں کی تربیت سے بچی گزر رہی ہو اور وہ 5 چیزیں ابھی آنی ہو، اس سے پہلے ہی شادی کا فیصلہ ہو گیا ہو، تو ان کمیوں کو جھگڑا بنانے سے بہتر ہے، ان کمیوں کو جھگڑا بنانے سے بہتر ہے کہ اس کے اوپر تربیت کی جا سکے۔ اور اسی طرح باپ ہے، اس نے ساری زندگی سکھانا، باپ لڑتا رہا زمانے سے، لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، معاشرے کی گرد میں اپنے آپ کو کالا سیاہ کرتا رہا، لوگوں کی چیڑی چکڑی باتیں سنتا رہا، لوگوں کی گالی گلوچ تک برداشت کرتا رہا، پر اپنے آپ کو یہاں تک رکھا کہ میں نے بچوں کی روزی کمائے بغیر گھر خالی ہاتھ واپس نہیں جانا۔ اس کو اپنے لقمے کی تو کبھی فکر ہی نہیں تھی، اپنے لقمے کی کبھی فکر کی نہیں ہے باپ نے، وہ بھوکا بھی سو جائے تو وہ کسی سے شکایت نہیں کرتا، باپ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک مثال ہے، باپ تربیت کرتے کرتے بیٹے کو پڑھا بھی دیا لکھا بھی دیا ہے اور کوئی جائیداد کا ٹکڑا نہیں بنا سکا، وہ خود بھی سادہ آدمی تھا اور چھوٹے سے گھر میں اپنی زندگی گزار لی، تو اب شادی کے بعد بیٹوں کو یہ نہیں چاہیے لٹھ لے کے باپ کے پیچھے پڑ جائیں کہ فلاں کا جو بیٹے ہے اس نے تو اپنے بچوں کو جائیداد دی، باپ تو نے میرے لیے کچھ کیوں نہیں بنایا؟ باپ نے جائیدادیں بنانے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کہ بچوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں تیار کرے، بڑے بڑے محلات تیار کرے۔ اگر باپ تیار کر دے تو یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ کرم ہے، یہ خیر ہے جو تمہاری جولی میں ڈال دی ہے باپ نے۔ لیکن باپ اس کا پابند نہیں ہے، باپ صرف اچھی تربیت اور لقمہ تمہارے پیٹ میں ڈالنے کا پابند ہے، اور وہ اس نے ڈالا، وہ ساری زندگی معلوم نہیں کس طرح کی باتیں سنی، وہ کما کے لاتا رہا اور تمہارے پیٹ میں ڈالتا رہا۔ اور اب جب شادی شدہ ہو گئے، جب تمہیں دنیا کی سمجھ بوجھ آنے لگی، جب تم دنیا کے دیکھنے لگے تو لوگوں کے محلات کو دیکھ کر اب تم باپ کو تانے دیتے ہو ہمارے لیے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، تمہارے لیے جائیداد چھوڑنی ہے، یہ وعدہ ہی باپ سے کب ہے؟ یہ تو وعدہ ہی نہیں ہے، جو وعدہ ہے نا وہ باپ نے سر کر دیا، ہونا یہ چاہیے۔
اگر باپ نے زندگی میں اولاد کی جنگ لڑتے لڑتے اتنا کچھ دے دیا ہے تو جب تم بڑے ہو جاؤ بچوں، جب تم بڑے ہو جاؤ تو تم دیکھو یار کیا کمی رہ گئی ہے. ابا جان اب آپ چھوڑ دیں یہ کام، اب ہم بڑے ہو گئے. آپ نے ساری جوانی بال چٹے کر لے تو سانو پال دے ہوئے. اب آپ بیٹھے، اب آپ کے سکون کا وقت ہے. اب دور جانے، معاشرہ جانے اور ضروریات جانے اور ہم جانے. جو کمی رہ گئی نا بس آپ ہماری تربیت کریں. اب کرنا کیا ہے وہ بتائیں ہمیں، ہم کر کے آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں گے. یہ ہے اولاد کا کردار. لیکن دونوں جگہ پہ مسنگ ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر گھروں میں بربادی شروع ہو جاتی ہے. ان دونوں جگہ کو کور کرنا پڑے گا. اور کور پتہ کیسے ہوگی؟ وہی بنیاد جو میں نے آپ کو پہلے بتائی. اپنی شخصیت کے اندر سب سے پہلے برداشت کے عنصر کو پالیں. برداشت بہت کم ہو گئی ہے، صبر بہت کم ہو گیا ہے، دوسرے کو برداشت کرنے کا ہمت بہت کم ہو گئی ہے. میرے نانا ابو اکثر کہا کرتے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر زندگی میں دوسرے کو برداشت کرنے نہیں سیکھا نا بندہ تو پھر کچھ نہیں سیکھا انہیں. تو دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، اس کے ساتھ دوسرے کے لیے رحمت بنے. اپنی طبیعت کو اتنا نرم کر لیں کہ دوسرا بندہ ہاں بلا جھجک ہر بات کہہ سکے آپ سے، ہر بات کہہ سکے. اور جب وہ بات کہے نا آپ سے، اس کے جملے مت پکڑیں. یہ مت کہیں کہ یہ جو بات کر رہے اس کے اندر بھی یہی گند ہے نا، ایسا مت کریں. اس کی گفتگو سنیں، اس کی گفتگو میں اگر کمی دیکھیں نا تو سمجھ لیں کہ اب میری ذمہ داری ہے یہ کمی اس کے اندر سے ختم کرنی. اگر آپ سے بات چھپانے والی ہوتی نا تو انجانے میں بھی نہ کہتا. اور اگر آپ کی رحمت کو دیکھ کر کوئی بندہ آپ کے سامنے بول پڑا ہے نا تو اب اس کے جملے پکڑ کے اس کی طرف گندگی منسوب مت کرو، بلکہ اپنی حکمت و تدبیر سے اس کی تربیت کرو. اس کو اوجے سریا پہ پہنچاؤ. اس کے اندر جو کمی ہے وہ ختم کر دو اور سراپا رحمت بن جا. اور تیسری بات یہ ہے کہ سکھانے کا ذہن ہونا چاہیے. جب بندہ سکھانے کا ذہن بنا لیتا ہے نا تو سکھا بھی دیتا ہے. اور اگر بندے کے سکھانے کا ذہن ہی نہیں ہے تو سیکھا ہوا بندہ بھی نہیں سکھا سکتا. یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں. اگر سکھانے کا ذہن نہ ہو تو جتنا مرضی سیکھا ہوا بندہ ہو وہ کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتا. وہ کاریگر ہوگا تو کسی اور چیز کا ہوگا، وہ سکھا نہیں سکتا. کسی کو سکھانا ہے تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سکھانے کی نیت کریں. آپ کہیں کہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس کے اندر مجھے اب اس کی کمی نظر نہیں آتی، اور اگر میں اس کی کمی کو دیکھوں گا بھی تو صرف اصلاح کی نیت سے کہ میں نے اصلاح کرنی ہے. اور میرے کمیوں کے اوپر پردے میں اصلاح کی جاتی ہے. ان چند باتوں کو سینے میں بٹھا لیں، دماغ میں پیوست کر لیں. اب آپ کے سامنے گھر کے جب بھی امور آئے نا ان 4-5 چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر عدالت لگائیں اپنی. وہ عدالت ہمیشہ غلط فیصلے دیتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی آج کل فیصلے ہو رہے ہیں نا کہ جب آپ کا پارا چڑھا ہوا ہو، آپ غصے میں آگ بگولا ہو اور آپ کی رائے ایک سمت آپ کی رائے ڈھل چکی ہے تو آپ دوسری سمت میں مخالف ہی فیصلہ دیں گے؟ نہیں. جب بندہ حکمت و تدبیر کو سامنے رکھتا ہے، نصیحت کے زور کو سامنے رکھتا ہے، دوسرے بندے کی اصلاح کی نیت سے بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں جو کرنے لگا ہوں نا کوئی اور سنے یا نہ سنے میرا رب جانتا ہے. میں جو میرے من میں جو چل رہا ہے نا میرا رب وہ بھی جانتا ہے. میرے دماغ میں جو چل رہا ہے نا میرا رب وہ بھی جانتا ہے. میں جو کرنے لگا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح اس کا مجھے پتا ہے، پر میرا رب اس سے بھی زیادہ جانتا ہے. اب میں ایک بادشاہ کی عدالت میں بندہ کھڑا ہو تو بندے کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. اور مجھے ایک بات بتائیں کہ جو کائنات کا خدا ہے، سارے بادشاہ زندگی میں جس کے غلام ہیں، اس بادشاہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے. اور پھر سنیں اور سننے کے بعد زور دیں درگزر کر کے تربیت پر. چیزیں نکھرتی جائیں گی، چیزیں نکھرتی جائیں گی.
آپ کسی کیمیکل کے ساتھ کو کپڑا دھو لیں, آپ کہ بھائی میں کپڑا ڈالوں اور باہر نکالوں, دھلا ہونا چاہیے, ساری میل اتر جانی چاہیے, ہو جائے گا. کیمیکل ایسے ہوتے ہیں, آپ اس کو ڈالیں اور آپ کپڑا ایسے ڈال کے باہر نکالیں گے, کپڑا بالکل اجلا ہو جائے گا, لیکن کپڑا کمزور بھی ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ دوسری بار دھوئیں گے نا تو تیسری بار دھونے کے لائق نہیں رہے گا. اور اگر آپ اس کو مل مل کے دھوئیں گے, ہیں آپ اچھی طریقے سے دھوئیں گے, مل مل کر اس کو دھوئیں گے, تو یہ ایک بار دھل گیا نا, دوسری بار بھی دھل جائے گا, یہ تیسری بار بھی دھل جائے گا, کیونکہ کپڑا زندہ ہے. زیادہ کپڑا زندہ ہے نا تو پھر یہ دھلتا رہے گا, یہ اجلا ہوتا رہے گا. اسی طرح جب آپ کسی کو نصیحت کریں تو نصیحت کے زور سے اس کی عزت نفس پہ حملہ مت کریں کہ بندہ ہی ٹوٹ جائے اندر سے. ایسا جارحانہ رویہ مت اختیار کریں کہ بندہ اپنے آپ کو, بندہ کہ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا کسی کے سامنے, اس کو اتنی ذلت دے دینا, اس کے گناہ اتنے گناہ, بھائی مانا گناہ کر لیا اس نے, اب آپ کو گناہ گنوا کے نصیحت کیوں کرنی ہے؟ آپ ایک منٹ کے لیے گناہ کی تصویر سائڈ پہ نہیں کر سکتے؟ آپ گناہ کو بھول جائیں, آپ سمجھے گناہ ہوا ہی نہیں ہے, اب سامنے رکھے کہ اس کو کس طرح سکھانا ہے, سمجھانا ہے, پڑھانا ہے, بتانا ہے, کس طرح اصلاح کرنی ہے, پھر اصلاح ہوتی. تو گھروں کے اندر یہ رویہ اختیار کریں. آپ دیکھیں گے اس رویے کے بڑے بنیادی اثرات پیدا ہوتے ہیں. جو بزرگ یہ کام کرتے ہیں, گھر کے جو سربراہان ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں, وہ میری بات کی پوری تائید کر رہے ہوں گے دلوں میں. وہ کہیں گے جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جہاں اس کا فقدان ہے, وہ میری بات سننے کے بعد آپ تجربہ کر لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ گھر میں تربیت کا فقدان, یعنی گھر میں جو سکون کا فقدان ہے نا, سکون کا, اس کی وجہ صرف یہ چیز ہے. لہذا سنت نبوی نے ہمیں گھر بنانا بھی سکھایا, گھر چلانا بھی سکھایا, گھر میں رہنا بھی سکھایا, اور گھر میں رہتے کس طرح ہیں یہ بھی سکھایا. اور گھر کو گھر سمجھنا چاہیے, گھر کے کاموں کو اپنا کام سمجھنا چاہیے. اور یہ بد اخلاقی سے بھرا ہوا جملہ, بد اخلاقی سے بھرا ہوا ہے یہ جملہ جو بول رہا ہوں بد اخلاقی سے بھرا ہوا ہے کہ کوئی بندہ گھر کے کام کروائے, اس کو یہ عورت کا غلام ہے. یہ کسی حدیث میں نے نہیں پڑھا, قرآن کی کسی آیت میں یہ جملہ نہیں ہے. اپنے بچوں کی, بیوی کی, ماں کی 7 کاموں میں معاونت کروانے کے اوپر احادیث میں تحسین تو ہے, پر کسی نے گھر کے کام کروانے والے بندے کو عورت کا غلام نہیں کہا. تو لہذا یہ جملہ اپنے اگر کسی کو بولتا دیکھے تو تربیت کرتا کہ یہ جملہ اپنے منہ سے اتار لیں. یہ جملہ یکسر علم اسلام سے خارج ہے, علم قرآن و حدیث سے یہ جملہ خارج ہے. علم قرآن حدیث تو معاونت کا پیغام دیتی ہے, شفقت و درگزر کا پیغام دیتی ہے, اور گھر والوں کے لیے سراپا رحمت بن جانا یہ پیغام دیتی. ہمارا قرآن اور حدیث تو کہتا ہے کہ نصیحت کا زور ہونا چاہیے حکمت و تدبیر کے ساتھ, اور دوسرے کے اوپر جب فیصلہ سنانا ہو تو سمجھے کہ فیصلہ سنانا ہی اس بنیاد کے اوپر ہے کہ درگزر کرنا اور مسئلے کو جوڑنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا